الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نصیر احمد کہلوں ہے۔ میرا علاقہ سانگلہ ہل ہے۔ میں نے تقریباً 33 سال گورنمنٹ میں سروس کی ہے اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل اپنا کلینک چلا رہا ہوں۔ سروس کے دوران میں سی او بھی رہا ہوں، ایم ایس بھی رہا ہوں، ڈی ایچ او بھی رہا ہوں، ڈی سی بھی رہا ہوں، ایس ایم او بھی رہا، ایم او بھی رہا، اور میں نے مقدور بار کوشش کی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو، مریضوں کو، تکلیف میں مبتلا لوگوں کے لیے ان کا بیماری کا حل، ان کی شفا کے لیے کوشش کروں۔ انشاءاللہ تعالی میں نے کی بھی ہے اور اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے کامیابی بھی دی ہے۔ دیکھیں جی، کرونا جو ہے یہ ایک لاطینی لفظ ہے جس کے معنی ہے کراؤن یا تاج کے، یعنی تاج یہ جو بادشاہ پہنا کرتے تھے نا، چونکہ کرونا وائرس کی شکل بالکل تاج کی شکل کی ہے، اس لیے لاطینی زبان کے لفظ اس کے لیے مخصوص تھا کرونا۔ اور چونکہ یہ 2019 میں ایک نئی شکل میں چائنا کے ووہان شہر کے قریب کچھ غاریں تھیں جن کو سوٹو غاریں کہتے تھے، وہاں پہ چمگادڑوں کے ذریعہ سے یہ وائرس انسانوں کے اندر آیا اور وہاں سے اس نے وبائی صورت اختیار کی۔ دیکھیں جی، کرونا جو ہے یہ ایک وائرس کی بیماری ہے اور یہ تقریباً سینکڑوں قسم کے وائرس ہیں جو جانوروں میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے 7 قسمیں ایسی ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں شفٹ ہوتی ہیں۔ ان میں سے سارس اور میرک یہ عام طور پہ یہ پہلے ہو چکی ہیں، یہ 2002 کی بات ہے، 2003 کی بات ہے، یہ انسانوں میں آ چکی ہیں۔ اور سارس جو ہے اسی کی ہی ریوائز نیچر جو ہے، یہ نئی شکل جو ہے وہ کرونا 19 ہے یا کووڈ 19 ہے اس کی۔ اب یہ جانوروں سے یا پرندوں سے ہی انسان میں شفٹ ہوا ہے اور وہاں سے انسان میں، یعنی یہ کنٹیگوس کی بجائے یہ ایک قسم، یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ ایک وبائی صورت جب بھی بنتی ہے تو یہ جانوروں سے انسانوں میں شفٹ ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میوٹیٹ کرتی رہتی ہے، یعنی اپنی شکل RNA جو اس کا ہے وائرس کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور جو اس کی پہلی علامات تھیں وہ علامات تو شاید وہی رہے، لیکن ادویات جو ان کا علاج ہوتا ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دوسری دفعہ آ کے فیل ہو جاتی ہے اس میں۔ اب یہ کووڈ 19 میں تیسری لہر تقریباً آ چکی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ چائنا کا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ امریکہ کا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ برٹش کا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک میں آج کل جو چل رہا ہے یہ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ برٹش سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ تو جب یہ میوٹیٹ کرتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ نئی نسل کے لیے یا نئی جو ٹریٹ ہے اس کے لیے نئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب رہ گیا ہم نے بچنا کیسے اس سے؟ تو ٹریٹمنٹ سے زیادہ ہم بہت چھوٹے تھے تب سے سن رہے ہیں کہ علاج، بہرحال علاج سے پرہیز بہتر ہوتا ہے، تو اس میں 100% یہی ہے کہ ہم پرہیز کریں اور علاج کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماسک پہن لینا بہت بہتر ہے کہ ہم آکسیجن کا ماسک لگائیں یا ہم وینٹیلیٹر کے اوپر جائیں۔ تو اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہم ایک تو فاصلہ رکھیں، دوسرا ماسک استعمال کریں، کیونکہ اس کا پھیلاؤ کی جو وجہ ہے وہ جب ہم بولتے ہیں، ہنستے ہیں، کھانستے ہیں تو یہ جراثیم ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور وہاں سے دوسری جگہ پہ جا کے یا ڈائریکٹ دور سے انسان کو لگتا ہے اور اس کو۔ سوال یہ ہے کہ یہ کن لوگوں پہ زیادہ اثر کرتا ہے؟ اس میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمر کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہے۔ ہر وہ انسان، ہر وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جس کے اندر امیونٹی یا مدافعتی قوت کم ہے، ان کے اوپر یہ زیادہ عمل کرتا ہے، زیادہ اثر کرتا ہے، زیادہ برا اثر کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے جو کیس آ رہے ہیں اس میں کوئی بھی عمر امیون نہیں ہے، کوئی بھی عمر ایسی نہیں ہے جس میں وہ کیس نہ آ رہے ہوں۔ بچوں میں بھی آ رہے ہیں، بوڑھوں میں بھی آ رہے ہیں، جوانوں میں بھی آ رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جس کے اندر امیونٹی کم ہو جائے گی، مدافعتی قوت کم ہو جائے گی اس جراثیم کے خلاف، اس وائرس کے خلاف، تو وہ مریض یا وہ شخص اس بیماری کا شکار ہو جائے گا۔
اگر تو اس کے اندر امیونٹی بہت اچھی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آیا تھا، دستک دی اور واپس چلا گیا۔ لیکن جن لوگوں کے اندر امیونٹی تھوڑی سی کم ہے تو ان میں وہ علامات ظاہر کرے گا اور اس کے بعد امیونٹی اور ڈیولپ ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرے جو تھرڈ کلاس ہے اس میں وہ ہے کہ جن میں امیونٹی بالکل نہیں تھی یا بہت کم تھی، تو ان کے اوپر یہ وائرس تمام علامتوں کے ساتھ، تمام اپنی مصیبتوں کے ساتھ نازل ہوتا ہے اور اس کے لیے ساری کی ساری مصیبتیں یا اس کے لیے ساری کی ساری اس کی علامتیں، ساری کی سارے اس کے جو مسائل ہیں وہ انسان کے اوپر یا اس مریض کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے۔ عام طور پہ جو ہماری علامتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس وائرس کی، وہ سادہ سی ہیں، جیسے زکام میں ہوتا ہے، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، کھانسی شروع ہو گئی۔ لیکن اس کی ٹپیکل جو ہے اس کا جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ان علامتوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پھپھڑے کے اندر جا کے یہ نمونیا کر دیتا ہے، اور نمونیا جب جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا مشکل علاج ہو جائے گا، اور جتنے بھی لوگ اس بیماری سے مرتے ہیں وہ عام طور پہ نمونیا کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں جی، پریونٹیو میئر جو ہیں یعنی احتیاطی تدابیر جتنی بھی ہیں ان میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ نمبر ایک تو فاصلہ رکھیں، آپس میں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کان سے کان ملا کے، ناک سے ناک ملا کے، منہ سے منہ ملا کے نہیں بیٹھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ماسک استعمال کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ وائرس جو پھیلتا ہے یہ جب آپ بولتے ہیں، آپ ہنستے ہیں اور آپ چھینکتے ہیں یا آپ کھانستے ہیں تو یہ وائرس ہوا کے اندر جاتا ہے اور سامنے جو بھی آدمی بیٹھا ہے اس کے ناک میں جائے گا، اس کے منہ میں جائے گا، وہاں سے یہ سانس کی نالی کے ذریعے بھی پروڈکٹ پہنچتا ہے اور اپنی علامات شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کو ہم نے اگر بلاک کرنا ہے، اس سرکل کو اگر ہم نے اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے تو سب سے پہلے یہ کریں ہم ماسک استعمال کریں، اور یہ ایک دو بندے کے ماسک استعمال کرنے سے ممکن نہیں ہے کہ ٹھیک ہو جائے یا رکاوٹ آ جائے یا رک جائے، بلکہ یہ میسو لیول کے اوپر، کمیونٹی لیول کے اوپر، پوری قوم کے لیول کے اوپر، سب لوگوں کے لیول کے اوپر یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ جیسے میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں، ان کو کہتا ہوں یار ماسک آپ نے نہیں لگایا، تو جیب سے نکالتے کہتے ہیں نہیں جی یہ ماسک دیکھیں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، ماسک کو لگانا چاہیے، وہ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں دوسروں کے طرف سے وائرس آنے سے، اور اپنے وائرس اگر آپ کے اندر موجود ہے دوسروں کو بچائیں کہ وہ ان کی طرف نہیں جائے۔ دوسری بات کہ ڈسٹنس، سوشل ڈسٹنس، اگر اکٹھے ہو کے ہم نہیں بیٹھیں گے تو اس کا ایک فاصلہ ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یا میں کھانسوں گا یا میں چھینکوں گا تو ایک فاصلے تک وہ جراثیم اس کو فلائی کر سکتے ہیں، اس تک اڑ کے جا سکتے ہیں۔ اگر دور دور بیٹھے ہوں گے لوگ تو وہ اس جراثیم سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ساتھ ہی میں نے ماسک لگایا ہے، دوسرے بندوں نے بھی ماسک لگایا ہے، تو نہ میرے پاس سے یہ ماسک کے باہر جائے گا اور نہ ان کے ماسک کو کراس کر کے ان کے منہ میں جائے گا اور نہ ہی ان کو وائرس افیکٹ کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے کون، جب تک ہم اس کا لیبارٹری ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں کہ آیا وہ وائرس اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے، تو ہم تیسرا پرہیز یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں، کسی بھی بندے کو ہاتھ لگائیں، کسی کو بھی ٹچ کریں تو فوراً ہاتھ دھوئیں۔ اب یہ تین چیزیں اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں تو ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، وائرس کی جتنی بھی بیماریاں اس کا ٹپیکل علاج ہے ہی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر بیماری ہے، تشخیص مکمل ہے تو ہم اس کو پھر بھی سمپٹومیٹیکلی ہی علاج کرتے ہیں، یعنی علامتی علاج اس کا کرتے ہیں۔ بخار ہے تو بخار کی دوائی دیتی، زکام دیا ہے کہ زکام کی دوائی دے دی، اور اسی طرح جو بھی کھانسی ہے کھانسی کی دے دی۔ ہاں، سب سے اہم چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سانس کا آکسیجن کی سپلائی یا بلڈ میں آکسیجن کی مقدار وہ نارمل رہنا چاہیے، اس کو چیک کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے سانس کو اچھی طرح مینٹین کرے، کھلی ہوا میں رہنے کی کوشش کرے، لمبے سانس لے تاکہ اس کی وینٹیلیشن افیکٹ نہ ہو۔ باقی جو دوائیوں کا معاملہ ہے وہ قطعاً میں نہیں کہتا کہ یہ کویکری کریں یا سیلف میڈیکیشن کریں یا اپنی مرضی سے آپ دوائیاں کھائیں۔ قطعاً ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر، ڈاکٹر کو چیک کرانے کے بغیر آپ کوئی دوائی نہیں لیں۔ ہاں، صرف پیراسٹامول اگر بخار ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کوشش کریں کہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر نہیں لیں۔ عام طور پہ جو کرونا وائرس کے مریض ہیں
اس میں یہ آپ سمجھ لیں کہ مور دین 75-80% جو لوگ ہیں ان کو نہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے نہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے اوپر یا علامتی علاج کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. صرف آپ تھوڑے سے ایکسرسائز ساتھ کریں کہ لمبے لمبے سانس لیں تاکہ آپ کا آکسیجن لیول جو ہے وہ نیچے نہ جائے، وہ کم نہ ہو. رہ گیا وینٹیلیٹر کا مسئلہ، تو وینٹیلیٹر سے پہلے ایک چیز آتی ہے آکسیجن کی سپلائی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کو آکسیجن کا لیول کم ہو گیا ہے، آکسی میٹر سے چیک کر لیا، دیکھ لیا کہ کم ہو گیا تو اس کو آکسیجن لگا دیتے ہیں. اگر آکسیجن سے بھی اس کی کوریج نہیں ہو رہی ہے، اس کی امپرومنٹ نہیں ہو رہی ہے، بہتری نہیں آ رہی ہے، تو آخری جو ہمارے پاس ایک اس کا حل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وینٹیلیٹر. تو وینٹیلیٹر ایک ایسا آلہ ہے جس کے اوپر مریض کو ہم جب بھیجتے ہیں تو ڈائریکٹ آکسیجن کو بڑے پریشر کے ساتھ ہم اس کے سانس کی بڑی نالی میں دیتے ہیں، بڑی نالی میں بھیجتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہاں پہ کہ جب ہم کمپریشن کے ذریعے، بڑے دباؤ کے ذریعے کوئی بھی آکسیجن یا کوئی بھی ہوا یا کوئی بھی چیز پھیپھڑوں کے اندر ڈائریکٹلی بھیجیں گے تو اس کا فائدہ تو جو ہوگا اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو بعض اوقات اگر صرف ہم یہی کہتے جائیں کہ وینٹیلیٹر کی وجہ سے مریض بچتا ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بعض اوقات اموات کے چانسز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بڑا سیویئر نمونیا کا کیس تھا تو بعض اوقات کمپریشن کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، زیادہ پریشر کی وجہ سے اس کے نمونے والا جو پھیپھڑے کا حصہ ہے وہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اور مریض کی زندگی مزید خطرے میں پڑ سکتی ہے. لہٰذا وینٹیلیٹر سے بچنے کے لیے آپ کو یہ جو پہلے میں نے علامات پرہیز کے لیے بتائی ہیں کہ آپ نے پریونٹیو میئرز کیا لینی ہے، ان کے اوپر زیادہ استعمال کریں. یہی بات ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں اس سے پہلے کہ آپ کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑ جائے. اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر 1 ویکسینیشن کروانی چاہیے یا دوسرے نمبر پہ ویکسینیشن نہیں کروانی چاہیے. پریفریبلی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے، لیکن ہمارے ملک کے اندر ہم بنیادی طور پہ غریب لوگ ہیں، ہماری حکومت اتنی امیر نہیں ہے کہ 100% لوگوں کو ویکسین فری مہیا کر سکے. لہٰذا گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہ ڈالنے کے لیے جو افورڈنگ لوگ ہیں ان کو اپنی جیب سے، اپنے پاس سے، اپنی رقم سے، اپنے بل بوتے پہ ویکسینیشن کروا لینی چاہیے. لیکن اگر ہم ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں اس کے آؤٹ کمز یا اس کے نتائج کیا ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. ہوتا یہ ہے اگر ایک انسان ہے اس کے اندر جراثیم یا وائرس کرونا کا آیا، اس نے کچھ نہیں کہا اور چلا گیا تو اس کے اندر اس وائرس کے خلاف امیونٹی یا مدافعتی قوت پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 ایک انسان ہے جس کے اوپر وائرس نے حملہ کیا اور اس میں علامات بھی آئیں تو اس کے اندر بھی مدافعتی قوت یا امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے ایک انسان جس کے اوپر وائرس نے حملہ کیا اور اس کے اندر مدافعتی قوت بہت کم تھی اور وہ وائرس کے برے اثرات یا اس کے نقصانات کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ یا تو بیچارہ مر گیا یا بچ گیا. دو ہی صورتیں ہیں. اگر تو بچ جائے گا تو اس کے اندر بھی تھوڑی بہت یا جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کی طاقت کے مطابق امیونٹی پیدا ہو جائے گی. اگر مر گیا تو پھر وہ اس کا حساب ختم ہو گیا بیچارے کا. امیونٹی ایک مدافعتی قوت ہے جو انسان کے اندر اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر بھی موجود ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو امیونٹی. دوسری ہوتی ہے کہ ہم اس کو مصنوعی طور پہ پیدا کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں پیسیو امیونٹی. اچھا، ایکٹیو امیونٹی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر وائرس یا اینٹیجن آیا تو انسان کے اندر وہ امیونٹی پیدا ہوگی، مدافعتی قوت پیدا. یہ IgM ہوتے ہیں، پروٹین ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. دوسری ہے پیسیو امیونٹی جس میں وائرس آئے نہ آئے ہم باہر سے تیار کر کے وائرس کو انسان کو انکوبیٹ کرتے ہیں، انسان کے اندر لگا دیتے ہیں اور انسان کے اندر اس میں امیونٹی پیدا ہوتی ہے. یہ ایکٹیو کی شکل ہی ہے.
پیسو میں یہ ہوتا ہے کہ امیونٹی باہر پیدا کرتے ہیں، وہ کسی انسان کے اندر ہو یا کسی جانور کے اندر ہو، اور پھر اس کو ہم انسان کو لگا دیتے ہیں۔ پیسو امیونٹی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہم اس کو یہ ٹریٹ کرتے ہیں، یہ مہنگا علاج ہے بنسبت ایکٹیو امیونٹی کے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ویکسینیشن کروائیں، اور ویکسینیشن ایکٹیو امیونٹی ہی کرتی ہے۔ بند کریں۔ اچھا جی، اب کچھ لوگ ہیں جو نہ ایکٹیولی امیونائزیشن کرواتے ہیں اور نہ پیسیولی ان کی امیونائزیشن ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی ملک میں 2/3 یعنی 2/3 لوگ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، تو جو 1/3 لوگ شکار نہیں بھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے، مدافعتی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی۔ اب ہرڈ امیونٹی ہمارے ملک کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ 2/3 ہی لوگوں میں ہرڈ امیونٹی پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ 1/3 لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے سفر کیا انہوں نے اس وائرس کے یا اس کووڈ-19 میں، اور 2/3 جو ہیں، 2/3 لوگ جو ہیں ان کے اندر ہرڈ امیونٹی پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس وبا کے بہت زیادہ کیس نہیں ہیں جتنے دوسرے ملکوں میں ہیں۔ دوسرا، ہمارا ایمان بھی اللہ کے اوپر کہ جو بیماری آنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے، لیکن اس میں بڑی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے الفاظ میں فرما دیا ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں دیتے جس کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو پرہیز ہیں، جو ہم نے ایک SOPs بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر عمل کریں تاکہ اس وبا سے یا اس بیماری سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی قوم کو، اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو اس سے بچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔